یاد رکھیے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا کی کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے اور حبیب نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، حضرت محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اعزاز اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں اور آپ اگر ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اس ایک نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، ساری زندگی سجدے کے اندر گزار دیں، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزار دیں، تب بھی اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی زندگی ظاہر ہے میرے لیے آپ کے لیے بہترین نمونہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ اگر تم نے کسی کی زندگی کو لینا ہے، کسی کی زندگی کو اخذ کرنا ہے، کسی کی زندگی کو فالو کرنا ہے اور کسی کی زندگی کو لے کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، تو یاد رکھو سب سے بہترین اور خوبصورت زندگی وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ لہٰذا اگر لینا ہے تو اپنے محبوب نبی، اپنے حبیب نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب نبی، میرے حبیب نبی کی زندگی کو لے لو، اور اگر چھوڑنا ہے تو یاد رکھو شیطان کی زندگی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں سوائے نقصان اور خسارے کے اور کچھ نہیں۔ لہٰذا میرے اور آپ کے پیارے نبی کی زندگی اجلی ہوئی خوبصورت زندگی جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اور پھر آپ کو ساری دنیا سے اعلیٰ، ساری دنیا سے اشرف، ساری دنیا سے اکمل، ساری دنیا سے اجمل، ساری دنیا سے بہترین انسان بنا کر، بلکہ اگر یوں کہا جائے ساری دنیا سے اعلیٰ انسان بنا کر، ساری دنیا کا امام بنا کر میرے اور آپ کے رب نے دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جو شان، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی عطا کی ہے، یقیناً وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندی سارے انسانوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے جنات سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ سارے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ بھی ہے، میرے اور آپ کے نبی کا مقام یہ بھی ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو صفات عطا کی، جو محاسن عطا کیے، جو کمالات عطا کیے، جو خوبیاں عطا کی، جو اخلاق عطا کیے، وہ سارے کے سارے اخلاق، وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے محاسن اٹھا کر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو اکیلے عطا کر دیے۔ اگر اس کو یوں کہا جائے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو یہ شان بھی عطا کی ہے، سارے نبیوں سے بڑھ کر اخلاق دیے ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کر صفات دی ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کر کمالات عطا کیے ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کر خوبیاں میرے اور آپ کے نبی کو
اللہ نے عطا کی ہیں، یہ شان بھی میرے اور آپ کے نبی کی ہے۔ ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب نبی کو سارے نبیوں سے اعلیٰ عطا کی ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے نا، اخلاق دیے، قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے اپنے محبوب نبی کو جو اخلاق دیے ہیں یہ سب سے بلند و بالا اور سب سے عظیم اخلاق ہیں، لہٰذا اس سے اعلیٰ اخلاق نہ میں نے پہلے کسی نبی کو دیے، نہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کسی کو دوں گا۔